وسلم على رسوله النبي الأمين المتين الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى سيدنا الغوث العظم واسع اللطف والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله ازل کے دن سے ہے گردش میں پیمانہ محمد کا رہے گا حشر تک آباد میخانہ محمد کا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ یا رسول اللہ ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں نہ جانے کس بلندی پہ ہے کاشانہ محمد کا بدل جائے نظام ہر دو عالم آنے واحد میں اگر ضد پر کوئی آ جائے دیوانہ محمد کا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا آئیے گفتگو سے قبل ہمارا نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سرور دو جہاں مالک کون و مکان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی پھر ایک مرتبہ ہم اور آپ کو یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اس عظیم ذات کی بارگاہ میں حاضری دیں اور اس عظیم ہستی کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوں جس کو بارگاہ صمدیت سے معشوق ربانی کا خطاب نصیب ہوا۔
یہ بات ہر کسی کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، چونکہ علم کی جو قسم ہے وہ ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، بلکہ ہر شے ہر چیز کی دو قسم ہوتی ہیں، اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے، اس کا ایک باطن ہوتا ہے۔ ظاہر جو آپ کو دکھتا ہے، جسے آپ دیکھتے ہیں یا کتاب سے آپ کو معلوم ہوتا ہے، باطن وہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے القا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر فضل فرماتا ہے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ ظاہر سے انسان اپنے ظاہر کو سنوار لیتا ہے اور باطن سے اس کا باطن روشن و منور ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی آپ حضرات نے علماء کرام سے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اور ان کی نشاندہی کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت پیوست کر دیتا ہے۔ تو یہ انہیں باطن کے ذریعے سے اپنے قلب کے ذریعے سے جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ علوم جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ حسب موافق، حسب حیثیت، حسب استطاعت جس سے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات مقدسہ کا جہاں ترجمہ کیا جاتا ہے، اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، ظاہری علوم میں اس کے معنی و مطالب کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم کے اسلوب کو سمجھایا جاتا ہے، لیکن جب اس کی باطنی تفسیر کی جاتی ہے تو وہ حقائق، وہ معارف جو عام لوگ نہیں جانتے وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ جب خطبات ارشاد فرماتے تو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی محفل میں سووں علماء کرام جنہیں اپنے دور میں علوم پر بڑا دسترس حاصل رہا، جو اچھا جاننے والے تھے، وہ قلم یعنی پن، دوات اس دور میں سیاہی میں ڈبا کے لکھا جاتا تھا، وہ لے کے بیٹھ جاتے، بلکہ سرکار بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی مجلس میں
سیدھی جانب کچھ علماء ہوتے اور بائیں جانب کچھ علماء ہوتے۔ جب سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن و حدیث بیان فرماتے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان فرماتے، تو ایک ایک آیت پر یہ بیٹھے ہوئے علماء ایک دوسرے کو دیکھتے اور پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے کلام کرتے کہ یہ معنی، یہ مطلب ہم بھی جانتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب آپ کی گفتگو بڑھتی جاتی ہے اور آپ اس کے معارف آیات ربانیہ اور احادیث نبویہ کے معارف کھولتے جاتے ہیں تو پھر علماء بیٹھے ششدر رہتے ہیں اور ہر ایک دوسرے کو دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہمیں معلوم نہیں ہوئی، ہم اس کے معنی و مطالب نہیں جانتے۔ یہ باتیں تو ہم اور آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور پھر عزیزان ملت اسلامیہ اس کے بعد سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ تقریر کے ایک موڑ پہ یہ فرماتے، اب تک تو ہم بات قال کی کر رہے تھے، یعنی جو بات بیان کی گئی ہے، تواتر سے جو بات آئی ہے، جو بات قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے، ہم وہ بات کر رہے تھے، اب ہم قال سے حال کی طرف منتقل ہوتے ہیں، یعنی اس کلام کے ذریعے سے جو واردات ہمارے قلوب پر نازل ہوتے ہیں، ہمارے دل پر نازل ہوتے ہیں، اب ہم وہ بیان کرنے لگیں گے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ مورخین لکھتے ہیں، آپ کی سوانح حیات لکھنے والے، آپ کی سوانح عمری لکھنے والے، آپ کی تاریخ بیان کرنے والے، آپ کی سیرت بیان کرنے والے فرماتے ہیں کہ مجلس میں ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی کہ لوگ اپنے کپڑے پھاڑنے پہ تیار ہو جاتے اور اپنے کپڑے پھاڑ لیتے، انہیں وہ بات سمجھ نہیں آتی، اور وہ انوار و تجلیات اس محفل میں ہو، اس محفل پر بستی، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو عزیزان محترم ان کا دل مستغرق ہو جاتا اور ان کے دلوں کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ آج لوگ اپنی لا علمی کی بنیاد پر اولیاء کرام کی شان میں اپنی زبانیں کھولتے نظر آتے ہیں، ہر کسی کو اپنی طرح سمجھنے کی ایک طبیعت انسان کو ہو گئی ہے، جبکہ آدمی انسان نہیں ہوتا، انسان آدمی نہیں ہوتا۔ مسلمان غیر مسلمان ایک نہیں ہو سکا، تو آج لوگ ولی اور غیر ولی کو ایک کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں اپنی زندگیوں کو بڑی احتیاط سے گزارنی چاہیے اور عقائد اسلام کو مضبوط اور محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کس طرح محفوظ ہو سکتی ہیں اور ہم اور آپ کس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم میرے دوستوں کے ساتھ، میرے محبوبین کے ساتھ اپنے آپ کو مربوط کر دو، ان کی صحبتوں میں، ان کی سنگتوں میں، ان کی بارگاہوں پر حاضری دیا کرو، تو پھر تمہیں خشیت الہی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خشیت کیسے حاصل ہوتی ہے، اس کا درس، اس کا سبق ان کی بارگاہوں میں حاضری دینے کی وجہ سے دلوں کو نصیب ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اولیاء کرام اپنی زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ جب یہ اپنے آپ کو
اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنی عنایات فرماتا ہے، ان پر رب تبارک و تعالی فضل فرماتا ہے، اور فضل سے اتنا نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ فضل بے کرام انہیں اس اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ وہ دنیا اور دنیا کی تمام حقیقتوں سے دور ہو جاتے ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، اس کی دید میں اتنے مستغرق ہو جاتے ہیں، اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ انہیں دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ سرکار سیدنا معشوق ربانی ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خبرات اپنے علماء سے سن رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں کہ آپ 12 سال تک سومارم کی پہاڑی پر عبادت الہی میں مشغول رہے۔ اب بعض اس میں یہ باتیں نکالنے پر تلے ہوئے ہیں اور راستے نکال کے، راستے بنا کے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ سمجھا رہے ہیں۔ بعض یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 12 سال تک یاد الہی میں مصروف رہے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو وہ نماز ادا فرماتے تھے۔ نماز کی بات کو بیان کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، اس کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے ہم اور آپ یہ بات بول رہے ہیں، یہ بیان کر رہے ہیں کہ سرکار سیدنا جلال الدین جمال البحر معشوق ربانی ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت نماز پر نماز ادا فرماتے ہیں۔ عزیزان محترم، نماز اس کی فرضیت مکلف پر ہے، جو اس کا اہل ہوتا ہے اس پر فرض ہے۔ نماز ایسے ہی نہیں ہے کہ بس پڑھے جاؤ۔ نماز کے لیے اس کا اپنا وقت ہوتا ہے۔ نماز کے لیے نماز کی کچھ ضروری شرائط ہوتی ہیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں، جسم کے بیرونی حصے سے تعلق رکھتی ہیں، جسم کے اندرونی حصے سے تعلق رکھتی ہے۔ جب ان تمام چیزوں کو پورا کیا جائے تب اس وقت عبادات الہی اس بندے پر وارد ہوتی ہے اور اس پر فرض ہوتی ہے۔ نماز بے شک جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا، بلکہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بلکہ یہ نماز اسی رجب کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر فرض فرمائی، اور 50 وقت نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ لیکن وہ لوگ جو غیر اللہ کی امداد کو تسلیم نہیں کرتے، مردوں کی زندگی کو نہیں مانتے، وہ بھی 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، جبکہ نماز 50 فرض ہوئی، اور حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کہنے پر، آپ کی توجہ، آپ کی یاد دہانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 50 وقت کی نمازوں کو 5 وقت میں تبدیل کر دیا۔ اس کی ایک بڑی تفسیر کے اندر موجود ہے، کتب اسلامیہ کے اندر موجود ہے، اور بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔
حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمانہ کون سا اور کیسے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نماز کم کرانے کے لیے کہہ رہے ہیں، جبکہ ان کی حیات کے بارے میں لوگ کلام کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کے بارے میں لوگ بولتے ہیں، جو سمجھ آیا بولتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہمیں بڑے احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو عظمتوں سے نوازا ہے، ان کی عظمتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام ہمارا کو یہی تعلیم دے رہا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتے اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ یعنی ایمان اسلام یہ بتا رہا ہے کہ تم اپنے بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، چھوٹوں سے پیار کرو۔ تو پھر عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اپنی زبان کھول کر کیسے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بولتے ہیں اور کیسے اولیاء کرام کی شان میں نازیبا جملے بولتے ہیں، ہمیں شرم آنی چاہیے اور ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جو فرائض مقرر کیے ہیں وہ بالغ پر اور جس کی جسمانی صحت پوری طریقے سے صحیح ہو اس پر فرض کی ہے۔ وہ شخص جس کا ذہن صحیح نہ ہو، جس کے اندر جنون یعنی پاگل پن کی بیماری ہو، اس پہ نماز فرض نہیں ہے، نابالغ پر نماز فرض نہیں ہے۔ یہ جو اصطلاحات ہیں اسلام کے اندر، جو باتیں بتائی گئی ہیں، ایسے ہی اس شخص پر بھی نماز فرض نہیں ہے جس کا دل اور دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے، جس کا دل دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے۔ مثال تو نہیں دینی چاہیے، نہیں سمجھانا چاہیے ایسا، لیکن آسانی کے لیے آپ کو بات بتائی جائے کہ جس انسان پر یا کسی شخص پر کوئی اثر ہو جائے، کوئی جن، کوئی شیطان یا کوئی ذی روح اس کے جسم پر حاوی ہو جائے تو وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، اس کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں، اس کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں۔ ایک اس کے جسم کے اندر شیطانیت اثر کر جائے تو اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے اور پھر وہ اسلام کے تمام مکلفات سے نکل جاتا ہے، مکلف نہیں رہتا، تو پھر عزیزان ملت اسلامیہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں گم ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں گم ہو جاتا ہے، سوائے اللہ کے اسے کچھ دکھتا نہیں ہے، سوائے اللہ کے اسے کچھ سوجھتا نہیں ہے، بس وہ اس کی تجلیات میں غرق رہتا ہے، تو پھر اس پر نماز اور روزہ کیسے فرض ہو سکتا ہے؟ یہ کیا آپ بیان کر رہے ہیں کہ اوقات نماز میں آپ پلٹ جاتے تھے اور پھر نمازیں ادا کرتے تھے؟ بزرگوں کی زندگی پڑھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے قریب ایسے فرمایا